السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس شخص کے بارے میں تعارف کروائیں گے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اسے کہتے ہیں جان ایلیا۔ جان ایلیا ایسی شخصیت ہیں کہ بچہ بھی انہیں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ ہمیں جو شاعر پسند ہوں اس کی شاعری نہیں پڑھتے تاکہ وہ ہمارا پسندیدہ شاعر ہی رہے، لیکن جان ایلیا کو لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جان ایلیا میرا پسندیدہ شاعر تھا، لیکن پھر ایک دن میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ شاعری کے بارے میں جان ایلیا صاحب کے باذوق ہونے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی شاعری کبھی پسند نہیں آئی۔ شعر پڑھنے کا ایسا انداز، مجلس میں شعر پڑھ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ مجلس پڑھ رہے ہیں۔ منیر نیازی کے بعد جان ایلیا ایسے شاعر ہیں کہ جن کے انٹرویوز لوگ یوں پڑھتے ہیں جیسے ان کے شعر پڑھ رہے ہوں۔ اپنے آخری انٹرویو میں جان ایلیا نے عوام الناس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی ادیبہ یا شاعرہ کو بیوی بنانے کی حماقت نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عورت کے نزدیک آج بھی سب سے نااہل اور نالائق اور غیر ذمہ دار مرد وہ ہے جو شاعر ادیب ہے۔ جان ایلیا صاحب کیونکہ خود شاعر ادیب ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ہمیں ان پر اعتبار ہے، بلکہ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ جو بیویاں کہتی پھرتی ہیں کہ ہمارا خاوند شاعر ادیب ہے، وہ دراصل کیا کہنا چاہتی ہیں۔ صاحب شادیاں آسمان پر طے ہوتی ہیں، البتہ طلاقیں زمین پر ہی طے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں شادی کرنے کا زیادہ فائدہ حکومت کو پہنچتا ہے کہ پھر بندہ ہر معاملے میں حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ البتہ بیوی شاعرہ ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جو کہنا ہے اسی نے کہنا ہے۔ ویسے بھی ایک بیوی اوپر سے شاعرہ ادیبہ گویا بہت ہی بیوی، لیکن سب بیویوں میں قدر مشترک ہے کہ وہ خود کو ایک دوسرے سے مختلف سمجھتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر ایک ہی میاں ہو تو شادی چلتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور بیوی کی سالگرہ فراموشی صحت کے لیے مضر ہے۔ ویسے بیوی کی سالگرہ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کی سالگرہ بھول جاؤ۔ قرون وسطیٰ میں شادی سے پہلے منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کو انگوٹھی اور سلیپر دیتا تو ساری شادی چلتی۔ بچوں اور بیویوں سے کام کرانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرانا چاہتے ہیں وہ کام کرنے سے انہیں منع کر دیں۔ ہمیں جان ایلیا صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ عورتیں شاعر ادیب خامند کو نااہل، غیر ذمہ دار اور نالائق کیوں سمجھتی ہیں، جس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ ہم جان ایلیا صاحب کو نہیں جانتے۔ زخمی صاحب نے شادی کے بعد شاعری چھوڑ دی۔ ہم نے کہا مانا شاعری اور شوہری دونوں فل ٹائم جاب ہیں، پھر بھی آپ نے شاعری اس لیے تو نہیں چھوڑی کہ آپ کی بیوی کو شاعری کا ذوق نہیں، بولے ذوق ہے اسی لیے شاعری چھوڑ دی ہے۔ ویسے کچھ شاعر ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ وہ شاعر ہیں۔ ان کا پورا مجموعہ کلام پڑھ جاؤ، کہیں یہ شک نہیں ہوتا کہ یہ شاعری کرتے ہیں۔ البتہ جیسے کچھ نوجوان رائٹر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا مسودہ کسی پبلشر کو بھیجتے ہیں تو ساتھ اپنا پتہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ شاعر ادیب خود اپنی بیوی کو اپنے شاعر ادیب ہونے کا پتہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ 9 ماہ سے پہلے ہی نکل آتا ہے۔ کراچی کے ہی ایک شاعر نے چند برس قبل شادی کی، وہ گھنٹوں اپنی بیوی کو اپنی شاعری سناتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیچاری کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور وہ خود شاعری کرنے لگی۔ شاید اسی لیے ہمارے ہاں بیشتر خواتین ادب میں شادی کے بعد ہی آتی ہیں۔ جان ایلیا صاحب جان میں نہیں امروہہ میں پیدا ہوئے، جس کے بارے میں کہتے ہیں امروہہ شہر تخت ہے، گزران یہاں کی سخت ہے، جو چھوڑے وہ کم بخت ہے۔ سو جان ایلیا وہاں سے کراچی آ گئے۔ لارڈ بائرن کہتا ہے عورت کو کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے رومانس خراب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رومانس کو پہلے ہی خراب سمجھا جاتا ہے، لیکن جان ایلیا صاحب تو خواتین کے سامنے کھانا کھانے کی بےہودہ اور انتہائی ناشائستہ حرکت گردانتے ہیں۔ وہ جب کسی خاتون سے کوئی بےہودہ اور ناشائستہ حرکت کرنا چاہیں تو اس کے سامنے کھانا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں ان کے شعر ان سے زیادہ جاندار لگتے ہیں۔ صحت ایسی ہے کہ ایک تقریب میں وہ گلے میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ پولیس بھوک ہڑتال کم سمجھ کر اندر آگ گھسائی۔ زاہدہ حنا صاحبہ ان کی ممدوحہ تھی، محبوبہ ہوئیں، منقوہہ بنی اور اب ممنوعہ ہیں۔ انہوں نے زاہدہ حنا صاحبہ کو جاننے کے لیے چھوڑا، اب جب کہ وہ انہیں جان گئے ہیں تو انہوں نے سب کو خبردار کرنا اپنا حق سمجھا۔ ان کی ازدواجی زندگی مثالی تھی، لوگ مثال دیتے کہ ازدواجی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار بخار میں بے ہوش ہو گئے، گھنٹے بعد آنکھیں کھولی
اور پوچھا میں کہاں ہوں، کیا میں جنت میں ہوں؟ خدا نہ کرے، ان کی بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھ نہیں رہے میں تمہارے پاس کھڑی ہوں۔ لوگوں نے ان کی شاعری سے بہت سیکھا۔ ویسے بھی بندے کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، خود اتنی بہت ساری غلطیوں کے لیے آج کل ٹائم نکالنا ممکن نہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی زندگیاں سے بھی سبق سیکھیں۔ کتابیں لکھنا ایسا پیشہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پیسہ نہ بھی کمائیں تب بھی آپ کو کوئی ناکام رائٹر نہیں کہے گا۔ شاعر و ادیبوں کو لڑکیاں پسند کرتی ہیں۔ ایک محترمہ نے کہا کہ میں فلاں شاعر کو بڑا پسند کرتی تھی، لیکن پھر میری اس سے شادی ہو گئی۔ اگرچہ کوئی چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی وہ شروع میں لگتی ہے، بعد میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایک بچے نے ماں سے کہا کہ ابو نے آپ کے لیے نئے کپڑے لائے ہیں۔ ماں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بچہ بولا آپ ان کے لطیفوں پر ہنس جو رہی تھی۔ میاں بیوی کے ساتھ نہ چلنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ایک جوڑے نے بتایا ہم اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ ہمارے پاس 3 گاڑیاں ہیں، چلیں کیسے؟ جان ایلیا صاحب پتہ نہیں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں چل سکے۔ بہرحال ان کے ناقابل بیان کے بعد شاعرات سے زیادہ شاعروں اور ادیبوں کی شادیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک اشتہار چھپا، 1 ایکڑ پر مشتمل 2 منزلہ بنگلہ برائے فروخت، آب و ہوا عمدہ پرسکون علاقہ۔ بنگلے کے قریب 20 میل کے فاصلے تک کوئی وکیل نہیں رہتا ہے۔ ایسے اشتہار نہ صحیح، لیکن ہمیں لگتا ہے آئندہ ضرورت رشتہ کے لیے اشتہاروں میں یہ لکھا ہوا کرے گا کہ شاعر ادیب حضرات زحمت نہ کریں بلکہ زحمت کلام نہ کریں۔